السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں سب سے پہلے اپنے آپ، اپنی ذات اور اپنے نفس کو اور دوسرے مرحلے میں آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں، نماز گزاران جمعۃ المبارک کی خدمت میں تقوی الہی جو خدا کی طرف سے ہمارے دین اور دنیا کو سلامت رکھنے کی حفاظتی تدبیر ہے، اس کو جدیت کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان جو ماہ تقوی ہے، روزہ جو تقوی کے حصول کا بہترین موجب اور سبب ہے، اس روزے سے حقیقی نتیجہ لینے کے لیے اپنے آپ کو لباس تقوی سے مزین کرنے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی کا لغوی معنی حفاظت ہے، اور مختلف اسلامی علوم جو ہیں اس میں محدود نگاہ سے تقوی کو ایک خاص پہلو سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی تمام آیات پر نگاہ ہو تو تقوی بالفاظ دیگر ایک نظام کا نام ہے، یعنی کوئی زندگی کا، فردی زندگی کا، عائلی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، سیاسی زندگی کا، تعلیمی اور تربیتی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان کو حفاظت درکار ہو اور تقوی وہاں حفاظت مہیا نہ کرے۔ اور ہمارے لیے جب جسم کی ضروریات ظاہراً کسی حد تک پوری ہوتی ہیں تو ہم محسوس نہیں کرتے کہ مجھے کوئی اور خطر ہے یا نہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ تقوی کی ضرورت وہ شخص محسوس کرے گا جس کو پتہ ہو کہ میرا جسم میں نہیں ہوں، یہ میرا جسم مجھے ایک وادی سے گزرنے کے لیے ملا ہے۔ جیسے سواری اور لباس ہوتا ہے، ظاہر سواری اور لباس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، اس کا بھی یعنی خیال ہونا چاہیے انسان کو، لیکن نہ سوار سواری کا ہو جائے۔ یہ روایات نے، خصوصاً نہج البلاغہ نے اس خطر کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ اس جسم والی سواری پر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ جاتا ہے اور خواہشات، جسم سے مراد یہاں خواہشات ہیں، ان کی جو باغ ہوتی ہے، اس کی جو لگام ہوتی ہے، وہ یہ
آہستہ آہستہ چھوڑتا جاتا ہے، اس کے کنٹرول سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ سر پٹ اور منہ زور ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، یہ سواروں کو پتہ ہے۔ یہاں مثال دی تھی جو سواروں نے یعنی خود نقل کی ہے کہ وہی لگام جو گھوڑے کو اپنے اشاروں پر چلانے کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات اس سوار کی کمزوری اور غفلت کی وجہ سے وہ جو اس کی سواری ہے، جو اس کے لیے سہولت ہے، جو اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، جو یہ پیدل سفر جتنی دیر میں نہیں کر سکتا، اس کے فاصلوں کو نمٹانے والا گھوڑا، وہ لگام اپنے دانتوں میں دبا لیتا ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور وہ سر پٹ دوڑ پڑتا ہے۔ اب جب لگام اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب وہ سر پٹ دوڑا ہوا گھوڑا یعنی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ ہے اور تقوی اس حفاظت کے لیے ہے۔ اس کی طرف کم ہماری توجہ کم ہوئی ہے اور کم ہوتی ہے۔ ایک دو اور تعبیریں یہ بھی ایک تعبیر ہے، حقیقت بہت دقیق ہے، جو بعض علوم بعض حقائق تک پہنچنے کے لیے جو ہماری یونیورسٹی اور ہمارے مدرسے میں کبھی تھے اب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ اس مطلب سے نزدیک ہونے کے لیے نہج البلاغہ نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے اور علماء بھی اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسری تعبیر جو پہلے بارہا یہاں پہ عرض کیا کہ تقوی کس سے حفاظت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو انسان کی خصوصیت ہے اس دنیا کی تمام مخلوقات میں سے منفرد ہے، جس میں یہ اور شاید اسی سے اس کی عظمت بھی ہے کہ اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ لامحدود سے آیا ہے اور لامحدود کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے خاکی وجود میں نفخت فیہ من روحی کا جو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اس پر یہ جتنا فخر کرے، کائنات ساری اس کے سامنے سر بسجود اور مسخر ہے، اس لیے کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ لامحدود کہہ رہا ہے اس مٹی کے بشر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ ظاہر اس روح کے جنی آثار اگر اس کا ہے تو اس والے آثار اس میں ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ محدود نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ظاہر اس خواہشوں والے جسم میں، اس خواہشوں کے مرکب بدن میں جب وہ روح پھونکی گئی ہے، خواہشات مادی خواہشات ساری محدود ہیں۔ میں اب اس میں نہ زیادہ ٹائم آپ کا لگا دوں، یعنی دوسرے حیوانات کی طرف آپ چلے جائیں۔ حیوان کو جب بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا مل جائے، پہلے اس میں اضطراب ہوتا ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو اپنے مقدار کے مطابق کھانا مل جائے بس ختم۔ جنہوں نے حیوان رکھے ہیں یا دیکھے ہیں رکھتے ہوئے، اس کے بعد اس کے سامنے آپ جا کے سونا رکھ دو، حیوان کہتا ہے کہ نو جی، اتنا مجھے اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اب میرا پیٹ بھر گیا، اس سے آگے نہیں۔ دوسری جو خواہشات ہے وہ بھی ان کی ایک وقت ہے تمام جانوروں کے،
اوقات ہیں، اس وقت کے آگے پیچھے اس خواہشوں کے مرکب کے اندر وہ روح ایک ایسی آ گئی ہے کہ اس کی خواہشوں کی پیٹ اس کا محدود ہے، لیکن اس کی خواہش پیٹ پور کرنے کی اتنی لامحدود ہے کہ اس چھوٹے سے پیٹ کے لیے آپ کو عرض کیا تھا، آپ کو 100 ہزار بلکہ تاریخ اگر پڑھے تو کئی ہزار انسانوں کا قتل اس جو یہ چھوٹا سا پیٹ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس پیٹ کے لیے ہوا ہے۔ وہ غریزہ جنسی جو حیوانوں میں بہت زیادہ ہے، اس کا چھوٹا سا بدن ہے، اس غریزہ جنسی کی خاطر یہ جو بہت محدود ہے، اس کو ضرورت تو جس طرح شریعت نے ضروریات انسان کی پورے کرنے کی تدبیر بتائی ہے، کھانا جیسے شریعت نے کہا ہے اس طرح انسان اگر کھائے تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ غریزہ جنسی کو جس طرح اسلام نے کہا ہے، ہم ابھی تک بھی مسلمان ہو کر اس نے کہا جو بچہ بالغ ہوتا جائے تو شادی کر دو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ مشرک باپ نہ کہنا سخت جملہ ہے، یہ سورہ یوسف کی تعبیر ہے، ما یؤمن باللہ اکثرہم الا وہم مشرکون۔ یہ جو اللہ پر ایمان لانے کے دعویٰ دار ہیں، ما یؤمن باللہ اکثرہم، ان اکثر مومنین باللہ میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں ہے ان کا، الا وہم مشرکون۔ سورہ یوسف جا کے آج دیکھ لینا، چیک کرنا، وہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچے کو برباد نہ کر، اولاد کی جب وہ وقت آیا ہے اس کا شادی کرنے کا، بیٹے یا بیٹی کا، ڈگری کی خاطر اس کی زندگی، اس کا روح، اس کی انسانیت، اس کا ضمیر، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی اس کے داؤ پہ نہ لگا۔ یہ کس نے تیرے دماغ میں ڈالا ہے کہ اس بچے کا تو نے اور تیری ڈگری نے اور تیرے جاب نے اور تیرے بزنس نے اس کو پالنا ہے؟ سورہ واقعہ ہر رات پڑھنی چاہیے، روزی رزق کے لیے بھی بتاتے ہیں اور روایات میں بھی ہے، اچھی ہے۔ وہاں چند ایک سوال کیے اللہ نے، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ یہ بیٹی اور بیٹے کا خدا بنا بیٹھا اور خدا بن کے اس کو تاریکیوں کی دلدل میں دھکیلنے والا باپ، تو اس کی شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو ابھی میں نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ افرأیتم، یہ آیت کے لفظ ہیں، افرأیتم ما تمنون، لوگوں نے اس طرف سے آنا ہے۔ خطبے کے دوران توجہ کوشش کیا کریں کہ آنے والے افراد وہ تو آ رہے ہیں آپ کی۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، افرأیتم ما تمنون، تمنون کا معنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بچے کی پیدائش میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ آپ نے ایک قطرہ گندیدہ آب کا، وہ آپ کا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس منی سے اس شاہکار خلقت کو پیدا کرنے والے تم ہو کہ میں ہوں؟
افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کسانوں اور کسان کو دیکھنے والوں، تو وہ جمادات میں سے جو ایک بیج کی مٹھی اس مردہ زمین میں پھینک کے واپس آ گئے ہو۔ یہ جو تو زکوٰۃ نہیں دیتا یا خمس نہیں دیتا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے بڑے مربے لیے ہیں اور پھر بھی چینی کا چور ہوں، غریبوں کی چینی اٹھا کر، وہ جن کے کئی 100 مربے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے افرأیتم ما تحرثون، تم نے حرث کیا ہے، تم حارث ہو، تم بیج ڈال سکتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس ایک دانے سے لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا کرنا وہ تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ مشرک ہے وہ انسان سورہ یوسف کی اس آیت کے مطابق جو کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں۔ مشرک ہے وہ بزنس مین جو کہتا ہے کہ میری عقل، میری فہم، یہ قارون کی منطق ہے، قرآن مجید نے نقل کی ہے، اس نے یہ لفظ بولے ہیں، قرآن مجید نے نقل کیا کہ یہ جو مجھے خزانہ ملا ہے علی علم عندی، جو میرے پاس فنانس اور اکنامکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس کی بنا پر اللہ نے فرمایا یہ کھوپڑی میں یہ فکر پالنے والوں کا انجام قرآن مجید میں پڑھو، وہ تمہارے لیے نقل ہوا ہے، خزانہ کدھر گیا قارون کا؟ جس عیسیٰ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، آج آدھی دنیا پر عیسیٰ کی حکمرانی ہے کہ آدھی سے زیادہ پر عیسیٰ کے نام کا سکہ، گویا وہ محمد جس کی ایک بیٹی تھی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، وہ جو انسانیت ترقی کرتی جاتی ہے، اس فاطمہ کا اس ایک بیٹی کا جس کے باپ کو تم ابتر سمجھتے تھے، اس کی حکومت آتی جاتی ہے، اسی کے بیٹے نے آ کر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اگر کتنی تم نے کوشش کی ہے عدالت قائم کرنے کی، مشرک نہ بنو، اللہ سے نر نہ مانگا کرو، جب اولاد نرینہ کا کہتے ہو اللہ کو کہا کرو میرے اللہ جس میں تیری مصلحت ہے وہ اولاد دے۔ پھر ایک بیٹی لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا سبب، جس نے کائنات میں عادل کی حکمرانی کرنی ہے، وہ فاطمہ کا ایک بیٹا ہے۔ عرض کیا تھا کہ تقویٰ جو ہے ایک اور تعبیر کے مطابق یہ جو لامحدود پن ہے انسان کے اندر، اس کا خطرہ ہے کہ یہ خواہشیں اتنی بکھر جاتی ہیں، اعمال الف میم لام عمل آرزو، یہ آرزویں اتنی پھیل جاتی ہیں انسان کے دیکھتے دیکھتے کہ وہ روح انسانی، وہ اختیار انسان سلب ہو جاتا ہے، یہ انسان انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب ان کا ہو جاتا ہے پھر ابلیس اس کی پشت پر بیٹھتا ہے۔ پہلے جو اس کو سوار اور خواہشات کو اس کی سواری بنایا ہوا تھا، اب نہج البلاغہ کہتا ہے کہ جب یہ خواہشوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے
اب خواہشیں اس کی سوار ہو جاتی ہیں اور یہ ان کی سواری، جدھر شہوت موڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے، جدھر حرص باغ کھینچتی ہے ادھر یہ چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا کا حرص اس کے اوپر بیٹھ کر کہے کہ جا کے مسجد میں امیر المومنین کا، یہ چلا جاتا ہے۔ اگر رائے کی جاگیر کی خواہش صحابی کے بیٹے کی پشت پر بیٹھ کر اس کی باغیں اس کے ہاتھ میں آ جائے تو خون میں لت پت زہرا کا بیٹا کہتا رہتا ہے کہ اتنی تیری ضرورت نہیں ہے، جو تیری ضرورت ہے میں تجھے دیتا ہوں، تو میری بہنوں اور بیٹیوں کو جنگل میں نہ رلا۔ یہ تقویٰ ہے اس انقلاب سے کہ جو تیری سواری ہے وہ تیرے سوار بن جائے، تیری خواہشات، اس خطرے، اس زوال، اس پستی کہ جب تو سواری بن جائے گا ابلیس کی، جب تو اس کی سیٹی پر وہ وصل دے گا اور تو نے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کا پہلا کام یہ ہے جو قرآن مجید نے اس سے سراتر کیا، چند جگہوں پر جہاں جو درس قرآن ہوا ہے اس میں اشارہ کیا تھا، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، 3 جگہوں پر حضرت آدم کا جنہیں تھوڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ جب وہ تیرا لیڈر بن جائے گا ابلیس، پھر اس کی کوشش یہ ہے کہ تیرا لباس اتر جائے، تو عریان ہو جائے، پھر وہ جنت کا شہنشاہ آدم، وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جنت کے درختوں کے پتے ڈھونڈ رہا تھا، مگر نہیں عریان کیا آج ابلیس نے انسان کو، مگر خواہشوں کے دلدل میں اترا ہوا انسان، آج کا انسان ابن سعد اور ابن ملجم سے کم ظلم کر رہا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں روزے سے تقوی حاصل کر کے اپنے اس اختیار کو محفوظ کرتے ہوئے اس لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المعاہدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی وحسین الشہید بکربلا
وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسى ابن جعفر القاسم وعلی ابن موسى الرضا ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی النقی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى اللهم اجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو جو ماہ مبارک رمضان کی قیمتی ساعات جس میں انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس نہج کی میزبانی تھی کہ سانس لینا تسبیح اور سو جانا عبادت. مجھ جیسے بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ قیمتی گھڑیاں جس طرح اس فرصت سے اپنے آپ کو اس دسترخوان سے سیراب کرنا تھا نہیں کیا. ہماری غفلتوں، ہماری سستی، ہماری قائلی، ہماری بے ادبیاں، ہماری سوء ادبی اس میزبانی کی، ان کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان اب مسافر کی طرح الوداع ہو کے جا رہا ہے. اور پتہ اس سید الساجدین کو ہے کہ کون سی، جو روایتوں میں ہے کہ اس آخری عشرے میں صحیفہ سجادیہ میں وہ دعا ہے جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو الوداع کرتی ہے. ابھی کچھ ساعات، کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں اس کی ہماری فرصت میں ہیں، اور اللہ کے ہاں یوں نہیں ہے کہ آپ نے اگر 25 دن ضائع کر دیے ہیں تو 5 دن میں وہ کہے کہ نہیں اب میرا دروازہ بند ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا مہمان بنوں گا، میزبانی کے لیے ایک شرمندگی کا آنسو چاہیے مجھے. یہی اگر سوچ کے تیرا آنسو آ جائے نا کہ میں دریا کے کنارے پیاسا بیٹھا ہوں، میں اس دسترخوان الہی پر آ کے ہاتھ خالی جا رہا ہوں، یہ سوچ کے جب تیرا آنسو نکل آئے گا، خدا فرماتا ہے وہ جو سال سال کا میرا عبادت گزار بندہ ہے اس پر فخر نہیں کرتا اللہ فرشتوں میں. یہ جو ندامت کا سجدہ ہے اس پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں مباحات کرتا ہے کہ جاؤ دیکھو آج میرا روٹھا ہوا بندہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے، آج میرا گم شدہ بندہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے. کچھ ایک دو فقہی مسئلے جو چونکہ آخری جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، ایک بار عرض کیا کہ جو معرکۃ الآراء مسئلہ ہم نے بنایا ہے نہیں. یہ نقطہ بہرحال کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہم نے مسائل فقہا سے ہی پوچھنے ہیں، اور حکم اسلام جہاں پر بھی ہے ہم نے قرآن اور حدیث اور قرآن و حدیث کہہ چکے. ایک منصب امام زمانہ فقہا کو دے کے گئے ہیں، یہ پوسٹ ان کے پاس ہے، ہمیں ماننی چاہیے، ہماری دی ہوئی نہیں ہے اس لیے محترم ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارے معصومین کسی کو جو پوسٹ دیتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ معصوم کی دی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہی ہمارا آج تک ہم نے مار اس لیے کھائی ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر پیغمبر نے غدیر میں ہمیں علی دیا ہے تو یہ پیغمبر کو نہ دیکھو، یہ غدیر میں تمہیں علی اللہ دے رہا ہے. اسی طرح
اگر زمانہ غیبت کی ولایت امام زمانہ نے اور امام حسن عسکری نے فقہا کو دی ہے تو ان کے، لیکن جو اشتباہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے موضوع حکم۔ حکم فقیہ کا کام ہے استنباط کر کے ہمیں بتانا، لیکن موضوع حکم وہ فقیہ کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں مثال دی ہے، مثلا فقیہ نے بتانا ہے کہ آپ کے اگر ریشم کا لباس ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی مرد کی۔ اب اس لباس میں ریشم ہے یا نہیں، یہ آپ نے مجتہد سے نہیں پوچھنا۔ مجتہد نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہلکی سی بھی پہنی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ سونے کی ہے یا نہیں ہے یہ فقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے تشخیص دینا ہوتا ہے۔ چاند جب نظر آ جائے تو عید کا چاند، شوال کا چاند، تو اس کے بعد روزہ رکھنا دوسرے دن حرام ہے، اور فطرہ دینا جو اس کی وجوب کی شرائط جس میں پائی جاتی ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن چاند نظر آیا ہے یا نہیں، اس میں مجتہد کا بات معتبر، مجتہد نے ویسے رہنمائی کے لیے، یہ حکم نہیں ہے، یہ ارشاد ہے۔ انہوں نے 4 طریقے بتائے ہیں، اس 4 طریقوں میں منحصر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے فون نہ کرو، ان 4 طریقوں میں سے ایک سورس کے ذریعے اگر ثابت ہو گیا، اگر ان 4 میں سے نہیں ثابت ہوا، نہیں ہوا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھنے، آپ کی تکلیف یہ ہے کہ ان 4 طریقوں سے چیک کرو، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اتنا ٹائم کم ہے، صرف یہاں نہیں ہے، ایران میں ایک دکاندار تھا بڑا اچھا، تو وہ بڑا احترام سادات کا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں گیا، عید تھی اس دن، وہاں بھی بعض مقلدین نے کر لی، بعض نے نہ کی، تو میں اس کی کوئی چیز لینے گیا تو وہ بڑا تندی کے ساتھ میرے ساتھ بولا، ایسے جیسے ابھی گلے پھٹ جائے گا۔ میں بڑا حیران تھا، بھئی یہ تو میرا بحیثیت سید بہت احترام میں، تھوڑا سا میں نے سستا کہ میں نے کہا خیر ہے، میں نے کوئی کچھ، انہوں نے کہا سید مجھے معاف کرنا، میں بڑی بری حالت میں بیٹھا ہوں۔ وہ کیا ہے جو انہوں نے کہا کہ میں آغا باجت کا مقلد ہوں، رات کو ادھر ادھر لوگوں نے کہا ہے کہ عید ہو گئی ہے، تو میں نے صبح جب ناشتہ کھا لیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ آغا باجت کے نزدیک چاند نظر نہیں آیا۔ اب میں کہتا ہوں خودکشی کر لوں، تو عید اپنے مرجے کے روزے واجب ہے ان کے نزدیک، اور میں عید کر کے بیٹھا ہوں۔ نہ یہ ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ خود چاند دیکھیں 1، 2 عادل شخص گواہی دے دیں 2، پچھلے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں 3، اور شہرت ہو جائے، اتنی شہرت جس کا اتنے لوگوں کا جھوٹ پر عادی طور پر اجماع کرنا مشکل ہے۔ یہ 4 سورس ہیں، کتنے آسان ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آپ کو حاصل ہوتا تو پھر چاند نظر نہیں آیا۔ آسیستانی بیٹھے بھی ہوں تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہی بتانا ہے، وہ کہیں گے کہ چیک کرو ان 4 میں سے کوئی۔ دوسرا مسئلہ جو چونکہ آخری جمعہ ہے تو پھر جو ہے عید والا دن وہ یہی زکوٰۃ فطرہ کا ہے، اس میں نہیں توجہ۔ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ ویسے عاقل بالغ بے ہوش نہ ہو انسان، عاقل یعنی پاگل نہ ہو۔ ایک بندہ پاگل نہیں ہوتا لیکن کومے میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے جس دن عید، وہ اس پر چاند نظر آ جائے تو اس پر کوئی بھی واجب نہیں ہے جب تک وہ ہوش میں
نہ ہو۔ جو مہم ہے جو اس کا یہ عموماً آپ کو پتہ ہے غلام پر بھی نہیں ہے، غلام آج کل نہیں ہوتے، یہ جو جن کو ہم نے ہمارے فرعونی نظام نے غلام بنایا ہوا ہے یہ غلام نہیں ہوتے۔ جو آپ کے گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں ایز اے انسان، وہ کسی کی بیٹی ہیں اور آپ کی بھی بیٹی ہیں، وہ محسوس کریں کہ یہ مجھے بیٹی والا پیار کرتا ہے، مجھے جب بلاتا ہے تو مجھے انسان سمجھ کے بلاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال فقیر پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے۔ یہ اب اس کی تفصیل ہے، ٹائم زیادہ، یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے اس کے پاس ابھی اس 2 مہینے میں ایک ایسا کام ہے، یہ ایسے مزدوری کرتا ہے کہ 6 مہینے تک اس کا سیزن ہوتا ہے، اس کو یعنی کچھ پیسے بچ بھی حتیٰ جاتے ہیں، لیکن آخری 6 مہینے جو ہیں اس کے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ درمیان میں 2 مہینے ایسے آ جاتے ہیں کہ یہاں یہ مقروض ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اپنی کمائی کے مطابق اپنے پورے سال کا خرچہ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے